نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت، سراپا جود و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ فرمایا بخیل ہے، کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بھی نبی پاک کا تذکرہ ہو اپنی عادت بنا لیجئے کہ نبی پاک پر خوب درود پاک پڑھنا اپنی عادت بنائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، پروگرام ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری صبحوں کو بہتر فرمائے، ہماری صبح بخیر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک عاشق مدینی کی صبح عطا فرمائے۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کریں گے، لیکن آئیے گفتگو کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک کلام کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا، پیتے ہیں تیرے درگاہ، کھاتے ہیں تیرے درگاہ، آقا پیتے ہیں تیرے درگاہ،
سے پایا چھوٹے نہ الہی ہم سنگے در جانانا چھوٹے نہ الہی ہم سنگے در جانانا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمس رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام ایک نئی صبح آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ آپ نے کلام بھی سنا، مزید انشاءاللہ آگے بھی آپ کو کلام سناتے رہیں گے۔ آئیے آج بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر ہم کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور مقصد ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کہ تاکہ ہمارے اس FGN چینل کے دیکھنے والے، ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے کچھ علم و حکمت کی باتیں بھی سیکھتے چلیں۔ اور ناظرین، معاشرے کے اندر جو بہت ساری برائیاں ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کے ذریعے ان برائیوں کا کچھ نہ کچھ خاتمہ ہو سکے۔ تو ایسے ہی آج ایک ٹاپک کی طرف ہم بڑھیں گے کہ جو معاشرے کے اندر ایک پھیلتی ہوئی بہت ہی بڑی برائی ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا کہ شاید ہر گھر اس برائی کی لپیٹ میں ہے۔ جی ہاں، وہ برائی کون سی ہے؟ وہ ہے جھوٹ۔ جی ہاں ناظرین، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جھوٹ کس قدر بولا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان سیریس انداز میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو غصے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ بچے کو دیکھیں تو وہ بچپن سے ہی جھوٹ کی اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ کیا عورتیں، کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا جوان، جس کو دیکھو اس کی لپیٹ میں ہے۔ کسی کو کال کیا تو جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹا انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے، اس پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ایسی برائی ہے کہ جس کے اوپر انشاءاللہ بھی ہم اپنے مہمانوں سے سنیں گے۔ اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں ہمارے مولانا ندیم مدنی صاحب اور رکن ہند مشاورت حاجی شبیر صاحب۔ انشاءاللہ بہت سارے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا ندیم بھائی کی طرف۔ ندیم بھائی کیا فرماتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اور جھوٹ بیسیکلی ہے کیا چیز نا؟ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا جھوٹ کیا ہے، تب تک ہم ظاہر اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو جھوٹ ہے کیا، اور قرآن و احادیث کے اندر اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، آپ نے صحیح فرمایا کہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ جی اچھا، معنوی طور پر یعنی میننگز کے طور پر اگر دیکھا جائے تو تقریباً لوگوں کو جھوٹ کا معلوم ہوتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں نا یہ جھوٹ ہے، لیکن چونکہ ایک لغوی طور پر اس کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے جو ہم نے بیان کرنی ہے۔ حقیقت کے خلاف جو بات کہی جائے وہ جھوٹ ہے۔ اس کی میں چھوٹی سی ایک مثال جو ہے وہ دیتا چلوں۔ فار ایگزامپل، کسی نے کہا کہ کیا تم نے میری چیز لی ہے؟ اب اس بندے نے وہ چیز لی ہے لیکن کہہ دیا کہ نہ، میں نے تمہاری یہ چیز جو ہے وہ نہیں لی ہے۔ تو حقیقت کیا تھی کہ چیز اسی نے لی ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو حقیقت کے خلاف اس نے یہ جو بات کہی ہے یہ جھوٹ ہے۔ اچھا، جھوٹ علی بھائی ایک بات یہ بھی یہاں میں عرض کروں گا کہ جھوٹ ایسی ایک چیز ہے، یوں سمجھے کہ ایک ایسی برائی ہے کہ سچ بولنے والا بھی اس کو ناپسند کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تبھی تو وہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کو ناپسند ہی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے نا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اگر ہم قرآن و حدیث میں دیکھیں تو قرآن و حدیث میں ہمارے لیے اس کے لیے بہترین رہنمائی ہے کہ بندے کو جو ہے وہ جھوٹ سے بچنا ہے۔ ترغیب بھی موجود ہے، اور کامیابی کون نہیں چاہتا،
ایک مسلمان کے لیے علی بھائی سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو وہاں کامیاب ہو گیا وہی حقیقت میں کامیاب ہے. تو ایسے بہت سارے اعمال ہیں کہ جن کے متعلق بتایا گیا کہ یہ چیز جو ہے وہ آخرت میں کامیابی دلائیں گی. فرمایا گیا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا. جو سچ بولنے والے ہیں, سچ کا سہارا لیتے ہیں, انشاءاللہ الکریم سچ ان کا ساتھ دے گا, ان کے کام آئے گا. اور ان کو جزا کیا ملے گی؟ جو سچ سے کام لیتے تھے ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا گیا لہم جناتوں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. سبحان اللہ. ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. فرمایا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حال یہ ہے کہ یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. ذالک الفوز العظیم. اور یہی بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا جس نے حاصل کر لی وہی کامیاب ہے. تو یہ یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ جو سچ کا سہارا لیتا ہے گویا یہ رب کو راضی کرنے والے کام میں جو ہے وہ لگ گیا ہے. رب کو راضی کرنے والا کام گویا سچ ہے. اور حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سچ نفع دے گا سبحان اللہ. اور جھوٹ اور ریاکاری کسی صورت نفع نہیں دیں گے. تو ہمیں سچ ہی کا جو ہے وہ سہارا لینا چاہیے. اور حدیث پاک کا جیسے کہ آپ نے سوال ایڈ کیا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں گویا کہ یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ سچ کا سہارا لینا چاہیے. بلکہ پوچھا گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں. پھر سوال کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. چونکہ یہ ایک منافقت کی علامت ہے کہ بندے کی جو ہے نا وہ حقیقت کچھ اور ہے اور یہ بول کچھ اور رہا ہے. ایسے شخص کا ٹھکانہ یوں سمجھیے کہ جہنم ہے. اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جیسے بات کی ندیم بھائی, نبی پاک علیہ السلام کی تو ذات ہی بڑی نرالی ہے. آپ کو تو جو اس وقت مکہ میں اور آپ کے جو ارد گرد لوگ رہا کرتے تھے انہوں نے تو آپ کو لقب ہی صادق و امین کا دیا ہوا تھا. سبحان اللہ. صادق یعنی سچا. یعنی حضور کا تو یہ ایک ایسا وصف ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس سے پہلے بھی آپ کو لوگ صادق یعنی سچا کہا کرتے تھے. اور قرآن نے تربیت فرمائی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک کاش اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ نصیب فرمائے, ہم بھی سچ بولنے والوں میں شامل ہو جائے. ناظرین اگر جھوٹ کی طرف اگر توجہ کریں اور ایک معاشرے میں اگر نظر دوڑاتے ہیں تو یقیناً بہت زیادہ برا حال ہے. کس قدر تباہی مچی ہوئی ہے جھوٹ کے ذریعے سے, کس موقع پر جھوٹ بولا جاتا ہے. اس حوالے سے آئیے شبیر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. شبیر بھائی کیا فرمائیں گے, جھوٹ کا ہمارے معاشرے میں کیا عمل دخل ہے اور جھوٹ کے ذریعے جو تباہیاں ہو رہی ہیں اس پر کچھ کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیارا ٹاپک آپ نے لیا ہے. اللہ کرے اس کو توجہ سے سننے, سمجھنے اور اللہ کرے عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے. آمین. کیونکہ جھوٹ ایسی چیز ہے نا کہ جو خود جھوٹ بول رہا ہے نا وہ بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا, صحیح, وہ بھی سچ کو پسند کرتا ہے. یعنی جھوٹ بولنے والا چاہتا یہ ہے کہ میرے ساتھ سچ بولا جائے. صحیح. تو جو یہ چاہتا ہے میرے ساتھ سچ بولا جائے وہ بھی تو سچ بولنے والا بنا ہے. بالکل. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جھوٹ بولو گے تو جھوٹ ملے گا, سچ بولو گے تو سچ ملے گا. اب سچ بولنا جو ہے نا یہ بڑی فائدے والی چیز ہے. ابھی تو شروع میں جیسے ہمارے ندیم مدنی صاحب نے بتایا کہ سچ بولنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے اور سچ بولنے والے کو قیامت میں بھی انشاءاللہ فائدہ ملے گا. اچھا, جہاں بھی سچ بولا جاتا ہے تو جو سچ بول رہا ہے نا اس کی بڑی ویلیو اور بڑی عزت ہوتی ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے بھی مثال دی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, اس سے پہلے بھی جو بھی تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے کیونکہ آپ سچ بولا کرتے تھے. تو ہم تو اسی آقا کے غلام ہیں جس کو غیر بھی کہتے ہیں یہ صادق و امین ہے. تو ہمیں تو کتنا سچا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سچ بولنا, اس پر عمل کرنے والے بن جائے تو دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ
100 झूठ बुलवाता है। और वाकई ये कई लोगों को प्रैक्टिकल होता भी है कि एक बार झूठ बोला ना, अब उसको वो झूठ को छुपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं। अच्छा, झूठ बोलने वाला जो होता है ना, ये बड़ी आजमाइश में तो वैसे भी है जी कि झूठ बोला तो हराम काम किया। बल्कि एक बुजुर्ग तो फरमाते हैं कि जितने कबीरा गुनाह है, इन सारे कबीरा गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह झूठ बोलना है। तो जो झूठ बोलता है ना, वैसे ये आजमाइश में तो आ ही गया। अब उस झूठ को छुपाने के लिए जो ना, उसको कई झूठ बोलने पड़ते हैं। अच्छा, जो झूठ बोला ना, अब उसको याद भी रखना पड़ता है मैंने क्या बोला था। अच्छा, जो सच बोलता है उसको याद रखने की टेंशन ही नहीं है। जो बोला था उस वक्त जो बोला था, अब भी वही बोलता हूँ, आइंदा भी वही बोलूँगा। और झूठ बोलने वाले को याद रखना पड़ता है क्या बोला था। जैसे कारोबार करने वाला है, झूठी बात कही थी, अब उसको याद रखना पड़ता है इसको ये बोला हुआ है। अब कभी हो सकता है दूसरी बार जाएगा तो दूसरा कुछ बोल देगा, तो बोला पिछली बार तो ये बोला था आपने। अच्छा, ऐसा था, वो यूँ नहीं था, यूँ था। अब वो और झूठ बोल रहा होता है। और सच बोलने वाला जो होता है ना, पीसफुल होता है, टेंशन फ्री होता है कि जो पहले बोला था वो आज भी बोल रहा हूँ, आइंदा भी वही बोलूँगा। तो यूँ सच बोलने वाला बड़ा कूल रहता है, फ़ायदे में रहता है। और सच जो है ना, जैसे मार्केट के अंदर आज कहा जाता है मार्केट में सब कुछ मिलता है, सच नहीं मिलता। और जो सच बोल कर कारोबार करता है ना, जो बिजनेसमैन है, उनको मैं अर्ज़ करूँगा, ये तय है सच बोलने में नुकसान नहीं होता, सच बोलने में हमेशा फ़ायदा होता है। तो मार्केट में क्या होता है, ज़्यादातर, वैसे तो घरों में भी झूठ चल रहा है, और जगह पर भी झूठ चल रहा है। मार्केट में शायद कहा जाए कि कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। बल्कि यूँ कहा जाए तो बात ये भी कहते हैं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, कि झूठ के बगैर तो कारोबार ही नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है। झूठ पर हमारा यकीन है कि अल्लाह की ज़ात पर हमारा यकीन है, रोज़ी का राज़िक अल्लाह है। झूठ बोलने से रिस्क मिलेगा ऐसा नहीं है, अल्लाह पाक ही रिस्क देने वाला है। तो बंदा सच बोल कर कमाए तो जाहिर सी बात है उसको अच्छा रिस्क मिलेगा। मिलना तो वही है जो मुकद्दर में। अब मार्केटों में जो है ना, बहुत ज़्यादा झूठ का सहारा लिया जाता है, यानी धोखा देना, झूठ बोलना। अब वाकई जो झूठ बोलकर कारोबार करता है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती। वक्ती तौर पर माल बिक जाता है, पैसे आ भी जाते हैं, मगर लोगों के नज़दीक उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं है। अच्छा, जो झूठ बोल रहा है ना अली भाई, होता ये है कि सामने वाले को वो समझता है ये मामू है, इसको पता नहीं चल रहा है, मगर सामने वाला भी समझदार है। सही बात है। हकीकत ये होती है, जो सच्चा होता है ना वो समझदार होता है, जो झूठा होता है वो बेवकूफ़ होता है। तो जो झूठ बोल रहा है ना, ये खुद बेवकूफ़ है, और ये क्या समझ रहा है कि मैं सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मगर वो तो सच्चा समझदार आदमी है ना, तो वो उसको बेवकूफ़ नहीं बना रहा, वो अपने आप को बेवकूफ़ बना करके सामने वाले को समझता है ये बेवकूफ़ है, मगर वो बेवकूफ़ नहीं है, वो समझदार आदमी है। वक्ती तौर पर वो मान लेता है, मगर दिल दिमाग में बात तो बैठी आती है, यार ये बात गलत कर रहा है, इसने काम गलत किया है, तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती। और वैल्यू जो है ना, ये बहुत अहम चीज़ है। बाजू को वैल्यू बनाने में लाइफ निकल जाती है, बिगाड़ने में चंद सेकंड भी नहीं लगते। काफ़ी है, एक झूठ काफ़ी, यकीनन एक झूठ बंदा बोल देना तो पूरी लाइफ की वैल्यू डाउन हो जाती है। और सच बोलता रहता है तो उसकी लाइफ में वैल्यू बढ़ती रहती है। झूठ बोला ना तो उसके बाद फिर ये होता है कि अगर वो सच भी बोलेगा ना, तो फिर होता है कि हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा है। वो एक वाक्य भी कहा जाता ना, कि एक वो बकरियां पालने वाला था, तो एक मर्तबा चरवाहा था, तो वो जनाब एक बार अचानक गांव वालों के पास आकर कहता है कि शेर आया, शेर आया। तो सारे लोग लाठी और सारी चीज़ें लेकर पहुँचे। तो अब वो सारे लोग जब जमा हो गए, शेर कहाँ है, तो वो मुस्कुरा कर कहता है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, शेर थोड़ी आया था। तो लोगों ने बुरा भला कहा और चले गए। अब एक बार वाकई शेर आ गया। अब इसने चिल्लाना शुरू किया, शेर आया, शेर आया, मगर सब कहते ये तो झूठ बोलता है, कोई नहीं आया। हुआ ही कि उसकी बकरियों को, कई बकरियों को शेर खा गया। अब फिर वाकई जब वो लोगों के पास गया तो पता चला कि वाकई शेर आया था, मगर लोगों ने कहा कि तू झूठ बोलता था, तो हमको तेरी बात पर यकीन ही नहीं आया। तो जो झूठ बोलता है ना, वाकई उसकी बात पर यकीन नहीं आता, और उसकी कोई वैल्यू न दुनिया में रहती है, और आखिरत में तो जो अज़ाब है वो तो मिलना मिलना। अच्छा अली भाई, यहाँ पर जो है ना, ये चीज़ भी मैं आपकी गुफ्तगू से जो समझा हूँ कि झूठ एक ऐसी बुराई है माशरे में कि झूठ बोलने वाला अपने आप का भी नुकसान कर रहा है, और इसके झूठ बोलने की वजह से लोगों का भी बराह रास्त नुकसान हो रहा है। जैसे मार्केट की बात चली है, कोई भी बिजनेसमैन है, कपड़ा बेचने वाला है, फ्रूट्स बेचने वाला है, अपने माल की यूँ समझे कि बेजा की तारीफ, अरे बहुत अच्छा है,
ایسا مٹیریل پورے مارکیٹ میں کہیں نہیں ملے گا, کیا مجھے آپ جانتے نہیں ہیں کیا, آپ تو گھر جیسے ہیں. عطر لگانے والا کہتا ہے نا, عطر لگاؤ گے 7 بار کپڑے دھو گے خوشبو نہیں جائے گی, کپڑا پھٹ جائے گا لیکن خوشبو نہیں جائے گی. اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. اچھا پھر وہ بیچارہ آم کی پیٹی, اچھا وہ پورے ماہ کی اس کی سیلری آئی علی بھائی, اور وہ خوشی خوشی رمضان میں یا ایسے ہی چلیں وہ گفٹ لے کر گیا گھر پہ کہ آج بچوں کو فروٹس کھلاؤں گا اور زیادہ لے جاتا ہوں, عموماً ہم کھاتے نہیں تو آج زیادہ لے جاتا ہوں. اب وہ پیٹی لے جائے اور اس کے اندر دیکھیں کہ اوپر تو اچھے خوبصورت سے آم ہیں, ابھی تو آم کا بھی سیزن چل رہا ہے, فروٹس بھی جو ہے وہ گرمیوں میں کھائے جاتے ہیں, اور اب وہ بندہ اوپر تو اچھے اچھے فروٹس اس کو دکھ رہے ہیں لیکن نیچے جو ہے وہ پلپلے ہیں, خراب ہیں. اچھا پھر جو ہے وہ یوں سمجھے کہ دوبارہ اس بندے نے وہاں ملنا بھی نہیں ہوتا ہے, یہ بھی تو صورتیں ہوتی ہیں نا کہ اس نے ملنا ہی نہیں ہوتا ہے. ایسی جگہوں پر بندہ زیادہ فراڈ کرتا ہے کہ یار میں نے کل تو یہاں آنا ہی نہیں ہے, کل میں نے کہیں اور جانا ہے, پھر مل بھی جائے تو وہی آگے سے مال جو ہے مجھے ایسا ملا ہے, باقی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایسا نکل جائے. اچھا پھر اور مزید جھوٹ یہاں پہ بھی بول رہا ہوتا ہے, نہ ایسا ہو نہیں سکتا, میں نے تو اچھا ہی دیا تھا, میں آگے بات کرتا ہوں دیکھتا ہوں. تو یوں براہ راست کئی لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور نقصان کیسا علی بھائی کہ کبھی کبھی جان بھی چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. ایک شخص نے کال کیا کسی کو, اچھا, اور کہتا ہے کہ کہاں ہو, کہا میں آفس پر ہوں, کہا کہ جلدی آ جاؤ, کہاں ہوں, کہا اس لوکیشن پر آ جاؤ, تمہارے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے. اچھا وہ بیٹا تھا نا, اور باپ سے محبت ظاہر سی بات ہے کہ ایک وفادار اولاد ہوں گی تو ضرور کریں گی, اور فطری طور پر بھی قلبی طور پر بھی محبت جو ہے وہ ہوتی ہے. کچھ عوارضات ہوتے ہیں کہ بندہ نافرمانی والدین کی کرنے لگتا ہے. اب بیٹے نے جو ہے نا وہ اپنی کار اٹھائی علی بھائی, اور اسپیڈ میں بالکل اسپیڈ میں اس نے کار دوڑانا شروع کی, اور بس اب دل وہ ایک جنون والی کیفیت تھی نا کہ والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیا ہو گیا, کیا ہوا ہوگا. اب وہ بھی اٹھا اور وہ چلنے لگا, اتنی اسپیڈ میں اس نے جو ہے وہ اپنی کار جو ہے وہ ڈرائیو کی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اچھا ایکسیڈنٹ اس قدر خطرناک ہوا کہ وہ وہیں پر ختم ہو گیا. اب وہ ہو گیا ختم. اب جب معاملے کی تحقیق کی گئی, سامنے آیا تو معلوم پڑا کہ اس بندے نے جھوٹ بولا تھا, یعنی ایسا تھا ہی نہیں, اس نے مذاق میں جھوٹ بولا اور اس بندے کی وہ جھوٹ کی وجہ سے جان چلی گئی. اپریل فول کے نام پر ہی بعضوں کا اس طرح کے کیس آتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے. تو FGN چینل کے ناظرین, آپ کا ایک جھوٹ کئی لوگوں کی زندگی تباہ کر سکتا ہے, کئی لوگوں کا نقصان کروا سکتا ہے. گھر کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں جھوٹ بولنے میں, آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. جی ہاں, شوہر اور بیوی میں لڑائی جھگڑے جھوٹ کی وجہ سے. ہاں اسی طرح پیرنٹس میں اور جناب اولاد میں, ان میں جو ہے وہ جھگڑے ہو رہے ہیں, رشتے ٹوٹ رہے ہیں, اور رشتوں میں جو ہے وہ کمزوریاں پیدا ہو رہی ہے جھوٹ کی وجہ سے. کہ ہمارا ایک جھوٹ جو ہے وہ کسی کے گھر کو تباہ کر رہا ہے, معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. اور دوستی, جی ہاں دوستی یاری میں جو ایک دو باہمی دوست ہیں, بعضوں کا دوستی کی دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں. تو جھوٹ سے ہمیں بچنا ہوگا. اگر سچ کا ماحول ہو جائے, مطلب سانچ کو آنچ نہیں ہے, اگر بندہ سچ کہے تو یقین جانے کہ اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے. آزمائش ہے, پریشانی ہے, سچ بولے گا تو نقصان ہو جائے گا, سچ بول دیں. صحیح. وقتی طور پر اگر کچھ نقصان ہوا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ الکریم رزاق ہے, رزق دینے والا ہے, معاملات کو حل فرمانے والا ہے, آزمائشوں کو دور کرنے والا ہے. بس یہ سچ کہے, سچ کہے, سچ کہے, انشاءاللہ الکریم خیر ہی خیر, خیر ہی خیر انشاءاللہ. امیر سنت آقا کی بارگاہ میں کچھ اس طرح سے عرض کرتے ہیں, جھوٹ سے بغض و حسد سے ہم بچے, جھوٹ سے بغض و حسد سے ہم بچے, کیجئے رحمت اے نانا حسین, کیجئے رحمت اے نانا حسین, کیجئے رحمت اے نانا حسین, کیجئے رحمت اے نانا حسین. اللہ پاک ہم سب کو جھوٹ کی اس بری بلا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً ناظرین یہ جھوٹ اس قدر عام ہو چکا ہے, جیسے بھی آپ نے ہمارے حاجی شبیر صاحب کی زبانی سنا کہ کاروبار کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں, حاجی صاحب کیا فرمائیں گے, ہمارے یہاں تو گویا ایسا لگتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑا کردار جھوٹ کا بھی ہے. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جب گود میں کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کو چپ کرانے کے لیے بعض اوقات ماں اس طرح کی بات کرتی ہے, بیٹا وہ چوڑیل آ جائے گی,
وہ چڑیل آ گئی، وہ کتا، یعنی جس سے بچہ ڈرتا ہے نا، اگر بچہ کتے سے ڈرتا ہے تو کتے کا نام لے کر، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ واقعی یہ بچپن ہی سے پریکٹیکل اس کی تربیت کی جائے گی، اور بعض مرتبہ بچے کو اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ وہ اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ واش روم میں بھی جانا ہونا تو بولتا ہے میں اکیلا نہیں جاؤں گا، باہر کھڑے رہو، دروازہ کھلا رکھو، میرے کو ڈر لگ رہی ہے۔ رات سونے میں بچہ ڈر جاتا ہے، کیوں جھوٹ بول رہے اتنا سارا؟ اور واقعی کیا تربیت جھوٹ بول کر ہی ہو سکتی ہے؟ کیا سچ بول کر تربیت نہیں ہوتی؟ اور بھی جیسے گفتگو ہمارے ندیم بھائی کر رہے تھے کہ سچ بولنے کے فائدے ہیں، صحیح، اور جھوٹ سے بچنے کے بھی فائدے ہیں۔ جب جھوٹ سے بندہ بچے گا اور سچ بولے گا تو فائدے فائدے ہیں۔ جیسا کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ میں آپ کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں، مگر مجھ میں 4 برائی ہیں۔ نمبر 1، شراب نوشی، بدکاری، چوری اور جھوٹ۔ میں ان 4 چیزوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب میں نے سنا ہے کہ آپ ان 4 باتوں کو حرام قرار دیتے ہیں، مگر مجھے آپ ان 4 بات میں سے ایک بات ترک کرنے کا حکم دیں۔ میں 4 نہیں چھوڑ سکتا، ایک چھوڑ سکتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھوٹ بولنے سے منع کیا، اس نے قبول کیا اور الحمدللہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے اسلام قبول کیا، روانہ ہوئے، اپنے مقام پر پہنچے تو کسی نے شراب اس کو دی پینے کے لیے، تو اس نے سوچا کہ شراب تو پی لوں گا، مگر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ تم نے شراب پی تھی، میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں نا، عہد شکنی ہوگی، میں جھوٹ بول دوں گا کہ میں نے شراب نہیں پی۔ اچھا میں بولوں گا میں نے شراب پی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حد قائم کریں گے، اس کی جو سزا ہے وہ ملے گی۔ صحیح، تو اس نے شراب کو چھوڑ دیا۔ کیا بات ہے۔ پھر بدکاری کا موقع میسر آیا تو اس نے پھر یہی سوچا کہ سرکار پوچھیں گے تو سچ بتانا پڑے گا، اور سچ بتاؤں گا تو حد قائم کر دیں گے، اس گناہ سے بھی بچ گیا۔ چوری کا اس کو موقع ملا، چوری کرنے جانا تھا، اس وقت بھی یہی خیال آیا کہ میں سچ بول دوں گا، جھوٹ تو بول نہیں سکتا، میں نے وعدہ کیا ہے، جی اب میں سچ بولوں گا تو پھر وہی معاملہ آ جائے گا، چوری پر حد قائم ہوگی تو میں آزمائش میں آ جاؤں گا۔ اس نے 3 گناہ ترک کیے، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر وہ کیا پیاری بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا کیا۔ وہ کہتا ہے سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے جھوٹ بولنے سے روک دیا، سبحان اللہ، اس نے مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند کر دیے، سبحان اللہ، اور اس کے بعد وہ شخص تمام گناہوں سے تائب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو واقعی یہ ایسا گناہ ہے نا، یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے، جھوٹ ختم ہو جائے نا تو کئی گناہ، کیونکہ جھوٹ کئی گناہ کرواتا ہے، صحیح، تو یہ جھوٹ جو کہتے ہیں نا ختم ہو جائے تو کئی گناہ ختم ہوں گے، اور آپس میں محبتیں سلامت رہے گی، آپس کا اعتماد سلامت رہے گا۔ آج جیسے کاروبار کی بات کہی گئی نا، تو اس میں بھی ایک بہت زیادہ ٹرینڈ یہ بھی چل پڑا ہے، جی جی، بات میں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ حالانکہ ایک روایت میں ہے کہ جس کاروبار میں اللہ کی قسم کھائی جائے، مال تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے، جھوٹی قسم۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ بولنا اور اس پر اللہ کی قسم کھانا، یہ تو ڈبل گناہ ہو گیا نا۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک بار تو آپ نے قسم کھا لی اور سامنے والے نے آپ کی قسم پر یقین کر کے وہ چیز لے بھی لی، مگر وہ چیز صحیح نہ نکلی یا کچھ دھوکا ہوا، اب دوبارہ تم ایک بار نہیں 10 بار بھی قسم کھاؤ گے، وہ کیسے مانے گا؟ اچھا کیا ایک ہی بار بزنس کرنا ہے؟ کیا بار بار بزنس نہیں کرنا؟ ایک ہی بار کسٹمر سے فائدہ لینا ہے؟ کیا بار بار نہیں لینا؟ سچ بولنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ بار بار فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا ایک بار فائدہ لیتا ہے، بظاہر وہ فائدہ ہوتا ہے، مگر جھوٹ بول کر جو مال بیچا گیا نا، اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اب وہ برکت ہے ہی نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے جھوٹ بول کر جو مال کمایا ہے وہ کہاں سے درست ہوگا؟ اب یہ مال کمایا، پھر وہی مال کھلایا، اب یہ جب پیٹ میں گیا تو اس سے کیا ملنا ہے؟ کہتے ہیں نا جیسا بیج بو گے ویسا پھل پاؤ گے۔ اب صحیح بیج بویا نہیں ہے اور چاہتے کہ پھل صحیح مل جائے، اور پھر کہتے گھر والے بات مانتے نہیں ہیں، بچوں کی امی میری بات مانتی نہیں ہے، بچے میری بات مانتے نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پیٹ میں جو آپ نے ڈلوایا نا، جو ڈالا ہے وہ درست نہیں ڈالا ہے، تو آپ کی بات کیسے قبول؟ اور جس نے جھوٹ بول کر مال بیچ بھی دیا نا، اس نے ایک اپنے طور پر وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، لیکن اس نے اپنا نقصان کیا بہت، کیونکہ ظاہری بات ہے جس نے اس سے مال لیا دوبارہ اب اس کے پاس نہیں جائے گا۔ جب گھر آ کر دیکھا اس نے اتنا بڑا میرے ساتھ دھوکہ کر دیا،
اب دوبارہ اس کے پاس نہیں جائے گا تو اس نے وقتی طور پر کچھ پیسوں کا فائدہ تو کر لیا، لیکن اپنے ایک کسٹمر جو اس کا بننے والا تھا وہ ایک کسٹمر ایک نہیں علی بھائی، وہ تو کئیوں کو بتایا گا. ہاں یہ بھی ہے، اطلاع کرے گا نا یہ چیٹر آدمی ہے، جھوٹا ہے، اس کے پاس مت جانا، تو کئی کسٹمر نہیں جائیں گے اس کے پاس. وہ ایک نقصان نہیں اٹھا رہا، کئی نقصان اٹھا رہا ہے. 100 دن کا جھوٹا ایک دن پکڑا ہی جاتا ہے. اب یعنی جھوٹ کی مثال ایسی ہے کہ علی بھائی کوئی کسی کو بالکل بولتے ہیں نا لوگ، کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہوتا ہے کہ جھوٹ اس طرح بولو کہ کسی کو شک ہی نہ ہو کہ جھوٹ ہے، یعنی وہ سچ لوگوں کو دکھائی دیں. تو بندہ بڑا الفاظوں کو جمع کر اور غور و فکر کر کے جو ہے نا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا مطمئن ہو جائے. چلے وہ مطمئن ہو بھی گیا تو یہ اس کا الفاظوں کی بناوٹ کے ساتھ اس کو جھوٹ بولنا ایسا ہے کہ یہ سمجھے کہ ایک گندگی والا جو ہے نا وہ ایک کوئی گھڑا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ چاندی کا، ہاں بس چاندی کا ورک لپیٹ کے دے رہا ہے. یہ جب بھی کھلا نا تو اندر سے نکلنا تو وہی کہ جو جھوٹ اس کا تھا. اب وہ اعتماد تو جو ہے وہ کھو ہی دے گا. آپ نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کیا، میں عادی شبیر صاحب کی گفتگو میں کچھ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات پیرنٹس جو ہے نا اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا پھر سکھا تو رہے، اس کا تو نقصان ہو رہا ہے نا. کہ جیسے فار ایگزامپل جیسے وہ مثال دی جاتی ہے کہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا تھا، باہر کوئی آیا تو باپ نے کہا بچے سے کہ جاؤ کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے. اب تھا بچہ وہ، اب وہ باہر گیا اور اس نے دروازہ کھولا، کہا کیا ہوا، کہا کہ ابو کہاں ہیں، کہا ابو نے کہا ہے کہ ابو گھر میں نہیں ہے. تو پھر ناک بھی کٹ جاتی ہے بعض اوقات. اچھا اس نے تربیت کیا، وہ بچہ تھا، اب اس کی بولا نا وہ ساری ذہنیت میں وہ چیزیں آ رہی. اس نے ہوم ورک نہیں کیا، اب وہ بچہ پریشان کہ میں نے اسکول نہیں جانا ہے، کیوں میں نے ہوم ورک نہیں کیا، مجھے ٹیچر ماریں گے. بیٹا کہہ دینا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بیٹا کہہ دینا کہ ہم کھانا کھانے چلے گئے تھے. اچھا بچہ خوش تو ہو گیا، وہ کہے گا ہاں کام چل جائے گا. اب یہ ایک مرتبہ تربیت ہو گئی نا تو اب بچہ دوبارہ ہوم ورک کے لیے فکر مند نہیں ہوگا. کہا یہ ایسا فارمولا ملا ہے نا، اب میں اس میں چیزیں ایڈ کرتا جاؤں گا، بہانے کرتا جاؤں گا. اب وہ کبھی نانی کا انتقال کروا دے گا، کبھی دادی کا انتقال کروا دے گا. اچھا پھر شبیر بھائی نے کہا تھا نا جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ یاد رکھنا پڑتا ہے. تو اب اس کو بھی بیچارے کو ورکنگ کرنا پڑے گی کہ ایک بار نانی کو مار چکا، دوبارہ نانی کو نہیں مارنا ہے، نہ مسئلہ بن جائے گا کہاں کتنی نانیاں ہیں. تو یہ والا بہت بڑا پرابلم ہوگا. اب وہ کیا ہوگا کہ وہ یوں سمجھے کہ جھوٹ بولتے بولتے وہ اتنا ایکسپرٹ ہو جائے گا کہ جن ماں باپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھایا نا دوسروں کے لیے، وہ بچہ ان سے بھی جھوٹ بولے گا، ان کے معاملات میں بھی جھوٹ سے کام لے گا. اب یہ سر پکڑ کے بیٹھے گے، یار میرا بچہ ہوگا مجھے جھوٹ بول رہا ہے، باپ کو جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا پھر وہ اسی بات پر ماریں گے، جھوٹ بولتا ہے، ہاں میرے ساتھ جھوٹ بولے گا. تو بھائی ایک دن آپ نے ہی اس کو جھوٹ سکھایا ہے، تربیت آپ کی ہے اور تربیت آپ کی ہے. اب وہ ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی جھوٹ بولے گا، لوگوں کو بھی جھوٹ بولے گا، اور پھر وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوگا اور آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوگا. تو بچوں کی تربیت میں سچ کو شامل کرنا ہے. بلکہ میں FGN چینل کے ناظرین کو یہاں پر یہ فارمولا دوں گا، بچوں کو سچ کہنے پر آپ گفٹ دیں. ماشاءاللہ آپ نے بالکل بچے جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے یہ کیا ہے، بچے ہوتے ہیں نا کہ کوئی چیز ٹوٹ گئی، یہ کس نے توڑی ہے، تو فوراً دوسرے بھائی بہن کا نام لے لیں گے، ہاں اس نے توڑی ہے. یا پھر فار ایگزامپل مارا نہیں ہے لیکن بس چھوٹے بھائی سے اس سے دشمنی نکالنی ہے تو بس اس کو پٹوانا ہے تو اس نے مجھے مارا ہے. کبھی ایسا معاملہ سامنے آئے نا اس میں بچوں کی تربیت کریں، بیٹا ایسا ہرگز نہیں کہنا. آپ نے توڑا ہے تو میں آپ کو ظاہر سی بات میں آپ کو مار نہیں رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر توڑا ہے تو بول دو میں نے توڑا ہے، میں نے کیا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کی تربیت میں شامل ہوگا کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو بھی گیا. اصل میں کیا ہے علی بھائی، اس طرح کے معاملات میں بچوں کو اس قدر ڈرا دیا جاتا ہے کہ اس کی ہمت نہیں بن پڑتی کہ میں سچ کیسے بولوں. صحیح. اب وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. اچھا جھوٹ بولنے کے بعد بھی بیچارہ پٹا تو جاتا ہے، چونکہ یہ صاحب سوال کرنے والے جانتے ہیں کہ اسی نے توڑا ہے، پھر بھی سوال کریں گے تو نہیں توڑا ہے نا اس کو. اب وہ جھوٹ بولے گا سامنے سے، تو آپ مارنے سے کام نہ لیں، بلکہ اگر وہ ایسا کہیں تو پھر اس کو بیٹھ کر سمجھائیں کہ جو ہوا وہ ہوا، لیکن آپ نے سچ بولنا ہے. اور اگر وہ سچ بولے نا اس پہ اس کو کچھ نہ کوئی چاکلیٹ جو ہے وہ ٹافی دے دی جائے تو انشاءاللہ الکریم وہ یہ سمجھ لے گا کہ مجھے سچ ہی بولنا ہے اور سچ ہی سے کام لینا. تربیت ایسی ہوتا جی کہ اس کے دماغ میں جو یہ آج منفی بات بیٹھ رہی ہے نا کہ سچ بولوں گا تو مارا جاؤں گا، اس کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ جھوٹ بولوں گا تو مارا جاؤں گا، سچ بولوں گا تو نہیں مارا جاؤں گا، ایک کاش کے چھوٹ جاؤں گا میں. ہماری ایسی تربیت ہو، ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں. اور جھوٹ جو اتنا زیادہ بولا جا رہا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا جب آپ نے کتاب لکھی غیبت کی تباہ کاریاں. تو چونکہ غیبت کی اتنی ساری مثالیں آپ نے اس میں دی ہیں، سینکڑوں مثالیں دی ہیں مختلف مواقع پر جو مثالیں جو غیبتوں کا جو ارتکاب لوگ کرتے ہیں. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم نے فرمایا تھا ایک مرتبہ
کہ میں سمجھ رہا تھا کہ غیبت بہت زیادہ بولی جاتی ہے، لیکن اب سمجھ میں نہیں آتا کہ غیبت زیادہ کی جا رہی ہے یا جھوٹ زیادہ بولا جا رہا ہے. اتنی زیادہ یہ غیبتیں اور جھوٹ ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ بولا جا رہا ہے. الامان والحفیظ. کچھ تو واضح طور پر ہے نا علی بھائی، کچھ جھوٹ واضح طور پر ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ بندے کو خود محسوس تک نہیں ہوتا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، بندہ آفس پہنچتا ہے، اس کا ٹائم ہے 10 بجے کا، اب وہ 10:30 بجے آفس پہنچا، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی لیٹ کیوں ہوا ہے؟ ارے راستے میں ٹریفک بہت تھا، اس وجہ سے ٹریفک میں اٹک گیا تھا اور میں لیٹ ہو گیا. حالانکہ اگر یہ غور کریں تو یہ جناب اپنے گھر میں تیاری کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے، گھر سے لیٹ نکلا ہے. ہاں جی، اور اب یہ ٹریفک کو جو ہے نا وہ بہانہ بنا رہا ہے، اس کو لگ بھی یہ رہا ہے کہ نہیں میں جو ہے نا اتنے منٹ میں پہنچ جاؤں گا آفس، بھلے میں لیٹ نکلا ہوں لیکن پہنچ جاؤں گا. آپ اگر گھر سے وقت پر نکلتے ہیں تو ٹریفک تو اپنی جگہ تھا، لیکن آپ اپنے وقت کے مطابق جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. کبھی کبھی بندے کو خود معلوم تک نہیں ہوتا اور وہ جھوٹ بول دیتا. میں یہیں پر یہ جملہ بولنا چاہوں گا، امیر اہل سنت نے جو ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، پہلے تولو بعد میں بولو. بندہ جب بھی بولے نا تو پہلے تولنے کی اپنی عادت بنا لے کہ میں کیا بول رہا ہوں، ذرا سا جو ہے نا وہ سوچ لے، سمجھ لے. اور کہا بھی جاتا ہے کہ عقل مند کی زبان جو ہے نا اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے. مطلب یہ کہ وہ جب بھی بولنا چاہتا ہے نا پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور بیوقوف ہوتا ہے نا اس کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے. مطلب یہ کہ فوراً اس سے کوئی بات پوچھی جائے وہ فوراً جواب دے دے گا، وہ سوچے گا نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، مجھے کیا بولنا تھا اور میں کیا بول گیا. پھر بعد میں پچھتاتا ہے. بالکل، پھر بعد میں پچھتانا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے میں نے کیا بولا تھا، نہ بولا ہوتا اچھا ہوتا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی. آئیے گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے 2-3 اشعار سن لیتے ہیں کلام کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، اس روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، اس روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، اس روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی. ان کے کوچے میں گئے تو، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر. سرور کونوں مکہ کی، سرور کونوں مکہ کی سادگی اچھی لگی. سرور کونوں مکہ کی سادگی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی.
سبحان اللہ, کیا بات ہے مدینے کی گلیوں کی. اللہ پاک ہم سب کو بھی ان مبارک گلیوں کی سیر کرنا نصیب فرمائے. ناظرین, گفتگو چل رہی ہے جھوٹ کی مذمت کے حوالے سے. بہت کچھ آپ نے سنا ہے. ندیم بھائی, اب پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ کا ذہن تو ہوتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, یعنی اچھی بات ہے یہ, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جھوٹ بلوا رہے ہوتے ہیں. انسان نہیں چاہتا ہے جھوٹ بولے. مثال کے طور پر سوالات اس طرح کیے جاتے ہیں کہ بھئی کہیں کھانے گئے تو کھانا ہمارا کیسا لگا. اب بعض اوقات کھانے میں نمک کم تھا, وہ جس جگہ سے وہ تعلق رکھتا ہے وہاں پر نمک تھوڑا زیادہ کھاتے ہیں, وہاں کم تھا, یا کم کھاتے ہیں وہاں زیادہ تھا. مرچ وہ کم کھاتا تھا لیکن جہاں پر دعوت میں گئے مرچ بہت زیادہ تھی. ایسے سوالات کرنا کہ جن سے آدمی سامنے والا جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے, ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ حقیقت ہے اور یہ گفتگو کے آداب بھی ہیں کہ ایسے سوالات سے پرہیز کیا جائے کہ بندہ جو ہے وہ جھوٹ میں مبتلا ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کھانا بنانے والے یا میزبان کے ذہن میں وہ چیزیں بہت اچھی ہیں جی, لیکن وہ فی الحال جو مہمان کو موافق آئی نہیں آئی, یا اس وقت اس کا مزاج کیا تھا, یا اس وقت اس کے زبان کا ذائقہ کیا تھا. کبھی کبھی یہ بھی تو زبان کا ذائقہ بھی تو چینج ہوتا رہتا ہے نا. کبھی بندے کا کیا من کر رہا ہے, کبھی کیا نہیں کر رہا ہے. جو من کر رہا ہے وہ دسترخوان پر نہیں تھا, ہے نا, اور جو نہیں کر رہا ہے وہ تھا, تو اس میں ہو سکتا ہے اس کو اتنا مزہ نہ آئے. اس وجہ سے ایسے سوالات نہ دسترخوان پر ہونا چاہیے کہ جناب بندہ وہاں جھوٹ میں مبتلا ہو جائے. اچھا, اگر کبھی کر بھی لیا جائے, پہلے تو یہ کہ ایسے سوالات بندوں کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن کر بھی لیا جائے تو بولنے والے کو یہ سمجھنا ہے کہ میں نے کیا بولنا ہے. اب فوراً ارے جناب بہت بڑا ٹیسٹی کھانا ہے. اچھا, کبھی کبھی تو ایسا بول دیں گے کہ میں نے زندگی میں ایسا کھانا کھایا ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ یوں بولتے ہیں عقل کتنی بڑی کہ سارے کھانے اس کے مزاج میں سمائے ہوئے ہیں اور سارے ٹیسٹ اس کو یاد ہے, اور یہ فوراً بول رہا ہے کہ ایسا کھانا میں نے زندگی میں کھایا ہی نہیں ہے. یہ بھی جو ہے وہ قابل غور والی بات ہے. تھوڑا واجبی نہیں بولتے, تھوڑا واجبی کرو یار, ایسے ہی اتنا سارا تو نہیں ہونا چاہیے, اتنا سارا تو نہیں ہونا چاہیے. تو اب بندہ فوراً ذرا بڑا اچھا یہ بندہ دل ہی دل میں سوچ بھی رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے کیا بولا ہے. اگر ادھر سے سوال نہ ہوتا تو ادھر سے ایسا جواب نہ ہوتا, لیکن سوال ہو بھی گیا تو ایسا جواب جو ہے وہ نہیں ہونا تھا. اچھا, اس کے علاوہ سفر سے بندہ آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سفر میں کچھ نہ کچھ تھکاوٹ ہے, اور ویسے ہی سفر کو جو ہے وہ عذاب کا ٹکڑا کہا گیا ہے. جیسی فیسلٹی جو ہے وہ گھر میں ہوتی ہیں, اور بندہ جس طرح گھر میں آرام پا لیتا ہے, یقیناً اب جو ہے وہ ٹریول بڑی آسان ہو چکی ہے, اور یوں سمجھے کہ فیسلٹیز بھی بہت اچھی ہے اور اچھے انتظامات بھی ہو جاتے ہیں, لیکن گھر جیسا سکون تو ظاہر سی بات ہے کہ کہاں ملے گا. اچھا, اب تکلیف ہوئی ہے اور کبھی کبھی تو ٹھیک ٹھاک آزمائش ہو جاتی ہے. اچھا, سفر کیا ہے 18-20 گھنٹے کا, رات میں اس کو نیند نہیں آئی. اچھا, اس کا حال بھی ایسا نظر آ رہا ہے کہ کپڑے جیسا وہ بولتے ہیں نا, پریس بھی بگڑی ہوئی ہے, کہیں سے خراب بھی ہو رہے ہیں, وہ بیگ اٹھائے آ رہا ہے اور تھکا آ رہا, وہ آ کے کرسی پہ بیٹھا ہے, اس نے بڑی سی سانس لی, اور بھائی جان سوال کرتے ہیں سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو, ہاں سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو. اب وہ بولتا نہ ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں, بہت اچھا سفر رہا. اچھا, یہ بھی بولے گا چلے بہت اچھا ہے سفر نہیں, کہ وہ بیچارہ اندر کی جو اس کی داستان ہے نا وہ کیسے سنائے وہ تو خود ہی جانتا ہے. تو یہ سوال جو ہے نہیں ہونا چاہیے تھا, بلکہ اس کے لیے دعا کہ یار آپ کو سفر میں مشقت ہوئی ہوں گی, اللہ پاک یار آپ کو جو ہے وہ اس کے بدلے نیکیاں دے. سفر میں جو ہے وہ تکلیف, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بندہ خود بھی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے سامنے سے, تو وہاں پر بھی بندے کو چاہیے کہ اس کو صبر کی تلقین کرے اور ثواب کی طرف جو ہے وہ اس کی توجہ بڑھائے. تو یقیناً آپ نے بڑی پیاری بات ایڈ کی ہے کہ بعض لوگ جھوٹ پر جو ہے وہ ابھار رہے ہوتے ہیں, کیا بچوں کو کیا بڑھوں کو ابھار رہے ہوتے ہیں, اور وہ سامنے سے جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اچھا, کبھی کبھی علی بھائی معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اس بندے کو نہیں آتی, یہ بندہ کامیاب امتحان میں نہیں ہوا ہے, تو بھی اس سے پوچھیں گے کیا کامیاب ہو گئے آپ, نمبر کتنے ہیں آپ کے, کیا پوزیشن آپ نے بنائی ہے. اب وہ بندہ سوچتا ہے کہ یار اس کو تو کہیں اور سے تو معلوم نہیں پڑا ہوگا, اب وہ جھوٹ بولے گا نہ یار بالکل کامیاب ہو گئے, ارے فرسٹ آئے اپن تو, یار اپن کبھی پیچھے ہو سکتے ہیں کیا. اس کو معلوم ہے پھر بھی یہ سوال کر رہا ہے, معلوم ہونے کے بعد بھی کر رہا ہے. اچھا, کسی کے کاروبار کے متعلق بھی کر رہا ہے کہ یار اس کو معلوم ہے کہ یار اس میں پروفٹ جو ہے وہ کتنا مل رہا ہے, کتنا آپ کو پروفٹ جو ہے وہ ملا ہے, پہلے سے اس کو معلوم ہے, لیکن خواہ مخواہ کا سوال, یار آپ کا جو ہے وہ
کتنا پروفٹ آپ کو ملا. اب بندہ ہر ایک بتانا نہیں چاہتا علی بھائی کہ مجھے اپنی اس ڈیلنگ میں جو ہے وہ اتنا فائدہ ہوا, یا میں نے اس پراپرٹی کی جو ڈیل کی ہے تو مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے. وہ بندہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے میں بتاؤں, اور میرے یہ کام ہے بتاؤں, لیکن بندہ سامنے سے سوال کر رہا ہے اور وہ سامنے سے جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے. تو اگر ہم اپنے زبان کے استعمال پر اگر غور کریں اور فضول سوالات سے اگر بچیں تو ہم کئی لوگوں کو جو ہے وہ جھوٹ سے بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان بول تو سچ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو اتنا بڑا چڑھا کر بولتا ہے کہ پھر وہ سچ بھی جو نا جھوٹ میں, مثال کے طور پر نزلہ ہوگا کسی کو, اب وہ بولے گا بہت زیادہ نزلہ ہو گیا ہے نا, کسی کو بخار ہے, بہت تیز بخار ہے. اب ظاہر بات ہے اتنی تیز بخار ہوگا تو انسان ایسے کیسے بیٹھ پائے گا؟ صحیح بیٹھا بھی ہے, باتیں بھی کر رہا ہے. جس کو بہت تیز واقعی بخار ہوگا, بہت تیز بخار, وہ تو صحیح سے بول بھی نہیں پائے گا. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ میں اس طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو جھوٹ کی آفت سے بچائے. یعنی یہ سمجھے کہ وہ مبالغہ ہوتا ہے نا جھوٹ, مطلب اتنا زیادہ مبالغہ کہ وہ جھوٹ ہو جائے. ایک آدھ کئی اس نے بیان جو ہے وہ کر دیا ہوگا تو وہ مقرر دمشق ہو جاتا ہے. اچھا, اس نے کبھی جو ہے نا وہ ایک آدھ مرتبہ جو ہے وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دی ہوتی تو وہ استاذ القرہ ہو جائے گا, لیکن قاریوں کا بھی استاذ بن جائے گا. اچھا, پھر جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اس نے چند کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, مدرسے سے کہیں سے ڈگری اس کو جو ہے وہ ملی اور ترکیب بن گئی تو وہ علامہ زماں ہو جائے گا. تو یہ جو چیزیں نا یہ اس کو جھوٹا مبالغہ کہیں گے کہ جو ہے نہیں اور بندہ جو ہے وہ بتا رہا ہے. اچھا, ایسے بندے کو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ میرے بارے میں جو کہا جا رہا ہے ایسا ہے نہیں, لوگ جو گمان کر رہے ہیں ایسا ہے نہیں, تو کیوں نہ ہو کہ میں اپنی ریئلٹی ہی جو ہے وہ بتا دوں. میں سچ ہی اگر مجھ سے بھی پوچھا جائے, کبھی کیا ہوتا ہے کسی بندے کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یار یہ ایسا ہے, اب اس سے جا کر کوئی پوچھے گا نا کہ بھائی کیا بات ہے آپ کے تو بڑے شہرے ہو رہے ہیں, یار آپ تو یہاں پہنچ گئے آپ نے بتایا بھی نہیں, تو اچھا وہ بھی پھر تھوڑا مسکرائے گا اور منڈی لائے گا, بس آپ کی دعا ہے. بھائی کیا دعا ہے یار, آپ ہو ہی نہیں اس لائق, آپ کے پاس وہ مقام ہی نہیں ہے, مرتبہ ہی نہیں ہے. اور سامنے والا اگر کہہ رہا ہے کہ یار آپ کے تو شہرے ہو رہے ہیں, تو اب جو نا وہ بھی آسمانوں میں اڑنا شروع ہوگا. اس کو سچا بتا دینا چاہیے کہ بھائی یہ میرے بارے میں سامنے سیرت ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی. سبحان اللہ. کسی نے آپ کو حافظ لکھ دیا, حالانکہ اس وقت حافظ نہیں تھے قرآن پاک کے, تو اب سامنے والا میرے بارے میں حافظ ہونے کا گمان رکھتا ہے, میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے, تو آپ نے کیا کیا کہ حفظ کرنا شروع کر دیا, اور گمان غلط نہ ہو جائے. ہاں, گمان غلط نہ ہو جائے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جیسے ندیم میں نے کہا نا, اس نے کہہ دیا حافظ صاحب, تب وہ یہ منع کرنے کی اس میں نہیں ہے. بعض لوگوں کو حاجی صاحب بولا جاتا ہے, حاجی صاحب کیسے ہیں, عام طور پر جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں حاجی صاحب, اور وہ حاجی صاحب واقعی نہیں ہوتے ہیں, لیکن بس وہ جی چل رہا ہوتا ہے. حج کی تو ابھی جیسے سفر کی مثال دے نا, جی حج کی سیزن تو حج اور عمرہ کر کے جو واپس آتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں کہ سفر کیسا رہا. اب وہ حاجی صاحب بھی مزے سے کہتے ہیں کوئی تکلیف نہیں رہی. ارے کیا کوئی تکلیف نہیں رہی؟ 40 دن کا سفر مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں جو کیفیت تھی, بڑبڑا رہے تھے وہاں پر, اور گرمی, سارے معاملات تھے. اب اس کو اب بعض جو ہے نا بس سوال کرنا ہے, یعنی اچھا بعض تو ایسے بھی سوال کرتے کہ سامنے والا گناہ میں مبتلا ہو جائے. جیسا کہ اب نماز کے بارے میں سوال کرنا, تم نماز پڑھتے ہو؟ اب یہ اللہ نہ کریں اگر وہ نہیں پڑھتا اور وہ کہہ دیتا ہے ہاں نماز پڑھتا ہوں, تو یہ تو جھوٹ ہوا. اچھا وہ سچ بولتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا, تو اب چونکہ گناہ کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے. اب اس بیچارے کو یہ سوال کر کے آپ گناہ میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں, یہ سے سوال بھی نہ کریں. تو بعضوں کے اچھا سوال کر کے جو ہے نا کرنا کچھ نہیں ہوتا. طبیعت پوچھی, طبیعت کیسی ہے, اب اس نے جب بیان کرا کہ یہ بھی ہے, تو وہ کہتا ہے یار اس کو کہاں پوچھ لیا, تو پوچھا ہی گائے کو تھا. اگر کچھ ہیلپ کر سکتے ہو, نہیں واقعی آپ میں کوئی ہیلپ کرنے کی طاقت ہے, تو اس طرح کی سوال کرو کہ آپ اس کی کوئی مدد کر سکتے ہو. اور جس ابھی گفتگو میں بتا نا, کاروبار کے بارے میں سوالات کرتے ہیں, نفع کے بارے میں, سیلری کے بارے میں, منتھلی انکم کے بارے میں. ارے بازو کے تو ایسے سوالات ہوتے ہیں جیسا کہ کہتے ہیں نا وہ حیا سوز معاملہ ہے. اب کسی کا, میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں, پائلس کا آپریشن ہوا, مسے کا آپریشن ہوا, ابھی کس مقام پر ہوتا ہے لوگ جانتے ہیں. اب اس کی طبیعت دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اب پہلی بات تو یہ کہ طبیعت پوچھنا آتا نہیں ہے, جاتے ہیں وہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے. اچھا اس میں کیا نیت ہوتی ہے, واقعی یہ عیادت کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے کہ جو کسی کی عیادت کے لیے صبح کو چلا یا شام کو چلا, جو صبح کو چلا وہ شام تک, شام کو چلا صبح تک, 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اب یہ ایک تو نیت کا عطا پتہ ہوتا نہیں ہے, بس وہ ریلیشن سنبھالنا,
جانا پڑے گا تو مجبوری میں جیسے جا رہا ہے جی. اب وہ جا رہا ہے, اس کو طریقہ تو آتا نہیں کہ طبیعت کیسے پوچھنی ہے. اب جا کر اس کے سامنے پوچھیں گے, اچھا پھر وہ اب اس کا آپریشن پائلس کا ہوا ہے, اس کو پوچھیں گے کتنے ٹانکے لگے ہوئے. اللہ اللہ کے بندے, یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کہاں آپریشن کروایا, کتنے گھنٹے آپریشن میں لگے, اچھا آپریشن کے بعد کیا کیفیت ہے, اتنے بعض عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں, اب اس کے بارے میں پوچھیں گے. اب بھائی جناب کیوں پوچھ رہے ہو یار, شرم آ رہی نہیں آ رہی, کچھ آیا ہے یا نہیں ہے, شبیر بھائی مگر پوچھنا ہے. میری مریض جو ہے وہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہے, اس کو بوٹل لگ رہی ہے. اب اس کو دلاسا دینے کے لیے جناب کہتے ہیں نہ آپ کو کچھ نہیں ہو, آپ اچھے ہو. اچھا یہ سمجھ رہا ہے میں اچھا نیکی کا کام کر رہا ہوں کہ اس کو میں دلاسا دے رہا ہوں کہ بھائی اگر اچھا ہے تو پھر یہ ہاسپٹل میں کیوں لیٹا ہوا ہے, اس کو بوٹلیں کیوں لگ رہی ہے. یہ آپ دلاسا دے رہے ہیں کہ چلو میں مریض کو جو وہ سکون پہنچاؤں گا, لیکن جھوٹ بول کر. اسی طرح بچوں کے ساتھ میں دیکھو آپ ایسا کر لو تو پھر میں جو ہے نا وہ وہاں گھمانے لے جاؤں گا, یہ چیز جو ہے وہ تمہیں کھلاؤں گا. اب جب کہ دل میں نیت نہیں ہے ایسا کرنے کی, جی جی جی, تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی جھوٹ ہوا. اسی طرح بیوی کے ساتھ میں اس طرح کے معاملات, اور بہت ساری یوں سمجھے کہ ایک دلاسے دینے کے لیے, اور اگر ہم اور تفصیلی کلام کرنے جائیں علی بھائی تو بہت سارا کلام ہے کہ کہاں ساری مثالیں ہیں کہ آپ دیکھیں نا کہ بہت سارے مقامات پر کون سا مقام ایسا ہے کہ جہاں پر جھوٹ نہیں بولے جا رہے. تعلیمی اداروں میں دیکھیں تو جھوٹ کی مثالیں ہیں, بازار میں دیکھیں تو جھوٹ کی مثالیں ہیں, نہ جانے کس کس موقع پر جھوٹ بولا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس پروگرام کو دیکھ کر آج ہی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. ہمارا تو نعرہ بھی ہے نا, دعوت اسلامی انڈیا کا نعرہ ہے کہ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. کیا بات, نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے انشاءاللہ. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ آج تک اگر جھوٹ بولا ہے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ بھی کریں, اور نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. اگر آپ اسی طریقے سے FGN چینل کے پروگرام دیکھتے رہیں گے تو جھوٹ سمیت بہت ساری برائیوں سے بچنے میں کامیابی حاصل ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو جھوٹ اور دیگر تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو, لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا, لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا.